نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. برکات درود شریف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کتابت کا کام کرتے تھے، یعنی خطاط تھے. تو آج کل تو خطاطی کا شعبہ منتقل ہو گیا ہے کمپیوٹر پہ. اس سے پہلے ظاہر ہے کہ اس شعبے کی بڑی اہمیت اور ضرورت تھی. تو جو صاحب خطاطی کا کام کرتے تھے تو صبح اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ان کی ترتیب یہ تھی کہ انہوں نے علیحدہ سے ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی. کام شروع کرنے سے پہلے بڑے اہتمام سے اس ڈائری میں ایک دفعہ درود پاک لکھتے تھے اور اس کے بعد اپنا کام شروع کرتے تھے. محبت کرنے والوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. کوئی کس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے. لکھنے کے حوالے سے یاد آیا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی شخص اگر درود شریف لکھے تو جب تک وہ تحریر موجود رہتی ہے اس کو مسلسل اس تحریر کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور غالباً بلکہ یقیناً یہی وجہ تھی کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے درود پاک لکھا کرتے تھے اور الحمدللہ وہ بہت ہی اچھا لکھتے تھے، بہت ہی خوبصورت لکھتے تھے. جتنے وہ اچھے تھے ماشاءاللہ، جتنے خوبصورت تھے، خوبصورت تھے، اتنے ہی خوش نویس بھی تھے. بہت عمدہ لکھا کرتے تھے. تو یہ جو خطاط تھے یہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اہتمام سے ایک دفعہ درود پاک لکھتے تھے اور اس کے بعد پھر اپنا کام کرتے تھے. بیمار ہوئے اور محسوس ہوا کہ وقت ہے روانگی کا تو پریشان ہوئے کہ معلوم نہیں کیا بنے گا. تو اتفاق سے ایک مجذوب ادھر آ نکلے. تو ان مجذوب کو بتایا گیا کہ یہ صاحب ہیں اور ان پر موت کے اثرات طاری ہیں، پریشان ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے. اب یہ مجذوب کا لفظ بھی بڑا عجیب ہے اور اس کی تفسیر بھی بڑی عجیب ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. تو وہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی پریشان ہوں کہ آخرت میں کیا بنے گا. تو انہوں نے اس موقع پہ جو جواب دیا اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو ڈائری پہ تم روزانہ درود شریف لکھتے تھے نا، اس کے کیا کہنے، دھڑا دھڑ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں منتقل ہو رہی ہیں اور تمہیں آخرت کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. درود شریف کے پڑھنے کے حوالے سے ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ عمومی اعتبار سے درود پاک کا پڑھنا، یہ جتنی ہماری گفتگو ہو رہی ہے یہ اسی پس منظر میں ہے. اور ایک ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی کو سن کر یا پڑھ کر کے درود پاک کا پڑھنا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ مفہوم ہیں. پہلی صورت میں درود پاک کا پڑھنا بہت ہی اہم ہے اور اس کے بہت ثمرات ہیں اور وہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہر مومن کے ذمے حقوق ہیں اس کے نبی کے حوالے سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے حق ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے. آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ احسانات کا بدلہ تو بہت دور کی بات ہے ہم انہیں شمار کرنا چاہیں اور یا ان کے لیے ہم کوئی الفاظ منتخب کرنا چاہیں تو دونوں سے عاجز ہے. اور درود پاک کا پڑھنا تو اس کے بارے میں بعض محبت والے، بعض اللہ والے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ہے
کہ ہمیں درود پاک کا حکم بھی دیا اور توفیق بھی عطا فرمائی، ورنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ 1000 بار پہلا مصرع میں بھول رہا ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مشک اور گلاب سے اس منہ کو 1000 بار دھو دیا جائے، پاک صاف کر دیا جائے، عطر بار کر دیا جائے۔ دوسرے مصرعے میں فرماتے ہیں کہ ہنوز نام تو گفتن بے ادبیست، 1000 دفعہ مشک و گلاب سے زبان کو، منہ کو دھویا جائے تو تب بھی سرکار آپ کا نام اتنا بلند ہے کہ اس کا ادا کرنا اس منہ سے یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ انہوں نے حکم بھی فرمایا اور انہوں نے توفیق بھی مرحمت فرمائی۔ تو عمومی اعتبار سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ سرکار سے محبت کرنا، سرکار کی اتباع کرنا اور سرکار پر کثرت سے درود پاک کا پڑھنا۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، پھر تو بعض اہل علم کے نزدیک درود پاک کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے کہ اگر نہیں پڑھے گا تو شدید گناہ گار ہوگا، اور بہت سی احادیث مبارکہ اس مفہوم کی تائید بھی کرتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میرا نام سن کر بھی، میرا ذکر سن کر بھی مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، ارشاد فرمایا کہ وہ پرلے درجے کا بخیل ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ جس کے سامنے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے اور وہ ذکر مبارک کے آنے پر بھی درود پاک کا اہتمام نہ کرے، ایسا شخص جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ اور وہ حدیث پاک تو آپ نے تواتر سے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو 3 سیڑھیوں پر آپ نے قدم رکھا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور آپ نے اس بد دعا پر اس کی توثیق فرمائی اور آمین فرمائی، اس میں ایک یہ ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا بابرکت تذکرہ آئے اور وہ آپ کا تذکرہ سن کر، ذکر مبارک سن کر بھی آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اس سے اس کوتاہی کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ان لوگوں کی دیدہ دلیری پر کہ تذکرہ ہوتا ہے اور وہ بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز پہ بھروسہ ہے، اپنی تسبیح پہ بھروسہ ہے، اپنے علم پہ بھروسہ ہے، اپنے عمل پہ بھروسہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی بات، واقعتاً مجھے ڈر لگتا ہے۔ بڑی ان کی جرأت اور جسارت ہے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ تمام تر اعمال کے باوجود، اعلیٰ ترین اعمال، اعلیٰ ترین صفات کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہماری ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے جو اسباب ہیں اس میں ایک درود پاک کا پڑھنا ہے۔ بہت سے سامعین کو دیکھا ہے کہ وہ بھی کوتاہی کرتے ہیں، بہت سے قائلین کو دیکھا ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے اور بغیر درود پاک پڑھے ہوئے وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے معاذ اللہ گویا کہ احسان کرتے ہیں، سلام کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ میری باقی گفتگو زیادہ اہم ہے اور درود پاک کا پڑھنا گویا کہ زیادہ اہم نہیں۔ بھائی تیری باقی گفتگو جائے بھاڑ میں، کچھ بھی نہ ہو، صرف سرکار کا ذکر مبارک ہو تو سب کچھ ہے۔ دیکھیے یہ محض جذباتی بات نہیں ہے، اعمال صالحہ میں اہم ترین شعبہ عبادات کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عبادت ایک نہیں، کئی قسم کی عبادتوں کو جمع کر لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دعا عبادت کا خلاصہ ہے، ایسے ہی ہے، دعا عبادات کا خلاصہ ہے۔ یوں سمجھے کہ جتنی بھی عبادتیں کی تھیں اب ان کے ثمر کا وقت آ گیا ہے، ان کا نتیجہ مرتب ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو اب یہ موقع ہے دعا کا، دعا کیجیے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں نے دعاؤں کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. بھائی یہ موبائل بند کیجیے. میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ ایک ساتھی کی سادگی سے باقی سب ساتھیوں کی توجہ بڑھتی ہے. کتنا قیمتی وقت ہے آپ کا اور کتنی دور سے آپ تشریف لائے ہیں, قابل قدر ہیں, بلکہ واجب الاحترام ہیں آپ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ اپنے موبائل بند رکھیں. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں نے دعاؤں کے لیے کچھ وقت مقرر کیا ہوا ہے. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ عبادات کا خلاصہ کیا ہے؟ دعا. تو میری چاہت ہے کہ اس وقت میں کچھ حصہ مزید علیحدہ سے میں مختص کر دوں آپ پر درود پاک کے پڑھنے کے حوالے سے. آپ ارشاد فرمائیں کہ کتنا وقت مقرر کر لوں. اگر آپ فرمائیں تو میں 1/4 مقرر کر لوں, یعنی اگر میں 1 گھنٹہ دعا کرتا ہوں, جی 1 گھنٹہ نہیں, حضرات صحابہ کا 1 گھنٹے دعا کرتے تھے. اپنے اوپر ہم قیاس نہ کریں. دعا شروع ہوئی نہیں, کان میں خارش شروع ہو جاتی, جسم میں کھجلی شروع ہو جاتی. ایک جگہ طویل دعا ہوئی تھی, ایک آدمی کہتا آج قیامت آن لگی. میں کہ کسی تو پتہ نہیں, تیری تو آج ہی آن لگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لمبی دعا مناجات اللہ کو پسند ہے, گڑ گڑانا اللہ کو پسند ہے, مانگتے رہنا اللہ کو پسند ہے. کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, مانگی کب تھی؟ قبولیت کا مطالبہ کیسا ہے؟ اور محبت کرنے والے کو تو اس لذت سے فرصت نہیں ملتی کہ میرے آقا نے مجھے مانگنے کی توفیق دی ہے, وہ اسی لذت میں مسرور رہتا ہے. تو بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور 1/4 وقت میں درود پاک کے لیے مختص کر دوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا جیسے تمہارا جی چاہے, لیکن اگر بڑھا دو تو بہتر ہوگا. حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ آدھا وقت درود شریف کے لیے مختص کرتا ہوں اور آدھے وقت میں دعا کیا کروں گا. یعنی اگر 1 گھنٹہ ہے تو آدھا گھنٹہ درود پاک اور آدھا گھنٹہ دعا, تو آدھا کر دوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن مزید بڑھا دو تو اور بہتر ہوگا. تو حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ 2/3 وقت میں درود شریف کے لیے خاص کر دیتا ہوں, یعنی 40 منٹ میں درود پاک پڑھ لیا کروں اور 20 منٹ دعا کر لیا کروں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن اگر مزید بڑھا دو تو بہت ہی عمدہ ہوگا. صحابی رسول تھے, منشا مبارکہ سمجھ گئے, تو اس کے بعد مزید تحدید نہیں کی یا کچھ حصہ وقت کا متعین کرنے کی درخواست نہیں کی, بلکہ یہ جملہ عرض کیا کہ حضور اگر ایسی بات ہے تو پھر میں دعا کا سارا وقت درود شریف کے لیے مختص کر دیتا ہوں. اچھا, اس میں ایک بڑا خوبصورت مفہوم ہے. سرکار پھر وہ جڑیاں دعاواں منگنی سی نا, پھر تواڈے ذمہ. حکیم شاہد صاحب, میں آج کے بعد دعا کے لیے جو وقت ہے اس میں دعا نہیں کروں گا, صرف درود پاک پڑھوں گا. رہی بات دعاؤں کی تو پھر سرکار وہ آپ کے ذمہ, آپ جانیں. تو کیا بات ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارکہ جب یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت ہو, تو پھر اس شخص کے لیے کوئی محرومی کا امکان ہو سکتا ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور میں سارے کا سارا وقت دعا کے لیے مختص کر دوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 2 جملے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ان جملوں کے سمجھنے کے لیے ایک تمہیدی گفتگو ہے. وہ یہ کہ اگر آپ دعا مانگیں گے, بہت سی دعائیں مانگیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت سی دعائیں رہ جائیں, آپ کے ذہن ہی میں نہ آئیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو نسخہ ہم نے, سنہری نسخہ جو تم نے ہماری منشا سے سمجھا ہے, اس کی تاثیر 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمہاری جتنی بھی ضروریات ہیں, جتنے بھی تمہارے غم ہیں, جتنی بھی تمہاری پریشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ساری کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. اور دوسری بات ہے کہ دعا کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنا. تو یہ درود پاک کا اہتمام
حصول مقصد کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ سمجھ رہے ہیں جی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ محض جذباتی بات نہیں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور آدمی درود پاک کو چھوڑ دے. یہ معمولی کوتاہی نہیں ہے، اتنی بڑی کوتاہی ہے کہ اس پر حضرت جبریل کی بددعا ہے علیہ السلام اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کوتاہی سے محفوظ فرمائے اور اپنے کرم سے درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی کا تسلسل ہوگا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے. ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو، ہماری قبروں کو، ہمارے ظاہر باطن کو درود پاک سے معطر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.